السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ میرے ساتھ موجود ہیں آسم امین صاحب۔ سر بتائیے گا، توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک ہوا ہے 2002 سے لے کے 2023 تک، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2002 سے لے کے 2023 تک جو توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آیا ہے، اس میں بہت بڑے جو مگرمچھ تھے نا، وہ سارے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک گھڑی کے تحفے پر اتنا ذلیل کیا کہ ان کی پورے 1 سال سے کمپین ہی یہی بن گئی تھی، گھڑی چور گھڑی چور گھڑی چور۔ اور توشہ خانہ سے ہمارے تمام تر وزیر اعظم صاحب، جو ایک قانون اور آئین میں لکھا گیا ہے کہ یہ اس لمٹ کے تحفے خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس کے باوجود ان تحفوں پہ ان کے لیے پابندی ہے، انہوں نے وہ بھی تحفے نہیں چھوڑے۔ ان میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی مرسڈیز بینز گاڑیاں، بی ایم ڈبلیو گاڑیاں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے لیں، شہباز شریف صاحب نے لیں، یوسف رضا گیلانی صاحب نے ڈائمنڈ کے ہار خریدے، جس کا بہت سکینڈل ایک ٹائم پہ چلتا رہا۔ تو اس طرح کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس نے توشہ خانہ کو معافی دی ہو۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے مطابق جو لسٹ شائع ہوئی ہے اس ٹائم، تو پھر بھی ان تحفوں کی ویلیو بہت کم نا وہ ڈالی گئی ہے، اور اس میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا کہ جس میں آپ اس کو ویٹ کرتے یا اس کو تولتے یا اس کا ویلیویشن کرواتے کہ یہ چیز جو سی ہے کروڑ پہ کی ہے۔ ان کے اپنے ہی لوگ ویلیو لگاتے تھے کہ لے جی یہ اندازاً ہوگا 50,000 کی ہے، اس کا ٹھیک ہے جی 2% یا 3%، یہ اتنا بنتا ہے، آپ اتنا دے دیں۔ یہ اس طرح جو انی کہنے نا انی پائی گئی ہے، وہ ان لوگوں نے ڈالی ہے۔ اور ایک ہی کام، ایک ہی نعرہ 1 سال سے لگا ہوا تھا، عمران خان نے گھڑی چوری کر لی، اور عمران خان نے بولا کہ میرا تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ توشہ خانہ میں موجود ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو ویلیو ڈالتے تھے وہ 5%، 10%، 20%، میں نے تو پھر 50% پہ جو اگر چیز لی ہے 50% ادائیگی کر کے پھر لی ہے۔ تو سر یہاں پہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے لیے جو قانون نافذ کیا گیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، جو گھڑی کا ایشو چلا ہے، تو کیا جب نون لیگ نے یہ گفٹ وغیرہ لیے تو تب قانون کہاں تھا ان کا؟ قانون کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، ان کو الیکشن کے لیے کمپین یا اس کو کہتے ہیں نا عزت ذلت دینے والا رب کی ذات ہوتی ہے۔ انہوں نے اب یہ اسکینڈل بنایا کہ اس کو یہ گھڑی کے نام پہ عوام کے سامنے لے کے جائیں، وہاں ذلیل کریں، لیکن رب کی ذات جو ہوتی ہے نا، اسی کے ہاتھ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کیسا خدا نے ایک ایسا اس کے لیے یو ٹرن بنایا، یا ایسی ایک قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دینی تھی، اچھی خاصی اس کی حکومت چل رہی تھی، اور وہ اب نیچے جو مہنگائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اب عمران خان نے آہستہ آہستہ اس کا گراف نیچے جانا تھا، اور اب نے ایسا سلسلہ بنایا، ان کی دماغ کہتے ہیں نا مت بج گئی، رب لاٹھی تے ماردا نہیں ماتی ماردا ہے، اور ایسی انہوں نے ایسا سلسلہ الٹا چلا، اس کی حکومت گرائی گئی اور یہ لوگ اوپر آ گئے۔ اور آج دیکھ لیں ان کے اوپر جو مہنگائی کا حال ہے، ہر عوام، ہر بندہ جو پریشان ہے اور ان پہ تھو تھو کر رہا ہے۔ یہ سارا سلسلہ تھا۔ پھر ہم اپنے پروگرام سے ہٹ جائیں گے، بات دور چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اس لسٹ میں بہت بڑے بڑے نام سامنے آئے جی، جو لسٹیں شائع ہوئی ہیں ان میں وزیر اعظم کا بھی کہا گیا ہے، صحافت میں کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ کسی نے معافی نہیں دی جناب۔ اس میں سابقہ فوج کے سربراہان کے بھی نام ہیں، اس میں سابقہ جج صاحبان کے بھی نام ہیں، اور ہمارے صحافی بھائیوں کے بھی نام ہیں۔ کسی نے بھی جاتی گنگا میں نا، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ نہ دھوئے ہوں، سب نے دھوئے ہیں۔ جس کا داغ لگتا ہے نا اس ملک میں بٹ صاحب، وہ سارے لگاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے، ایک دوسرے کو پراپوگنڈا کر کے گندا کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی نے اب تو دیکھیں، وہ ابھی وہ یہ بھی ریکوائر کر رہے ہیں کہ آفرین ہے اس جج پہ جس نے یہ سارا زبردستی ریکارڈ نکلوایا، نہیں تو وہ کہتے تھے ہم تو دے ہی نہیں سکتے، اس پہ ہماری انسلٹ ہوگی، یہ دوسرے ملک والے کیا سوچیں گے۔ اس نے کہا تمام جو سیاستدان ہیں سب کی لسٹیں وہ وائرل ہو گئی ہیں جناب۔ انہوں نے کہا یہ 2002 سے پہلے کا بھی سارا حساب لے کے آؤ، دیکھنا اس میں کیسے کیسے کٹے کھلتے ہیں، اس سے پہلے بہت ساری چیزیں۔ اور ان کی سوچ، اور اندازہ کر لیں کہ انہوں نے کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں چھوڑی جس کی مالیت جو سی ہے کوئی ہزاروں میں تھی نا، وہ بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی مفت لے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی اتنی بڑی لسٹ نکلی ہے جس میں ویلیو جو ہوگی چیزوں کی
وہ صرف چند ہزار روپے ہے، ان کو بھی نہیں معافی دی. بالکل. تو یہ اندازہ کر لیں کہ یہ صورتحال اچھا سر، رہی ہے جو ہمارے نیا پاکستان قانون میں. بنا ہے $300 سے نیچے کے تحفے جو وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی چیزیں ایسے دکھانے میں، آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب ہمارے عجیب ان کی مت بج گئی ہوئی ہے. اصول تو ہونا تو یہی چاہیے تھا. دیکھیں ایک لا بنائیں اس پہ بالکل کہ جی اگر جس نے لینی ہے چیزیں، دیکھیں نا غریب آدمی نے جو اب صورتحال چل رہی ہے اس نے کروڑوں کی چیز تو لے ہی نہیں سکتا نا. جی ایسا ہی ہے. ایک اصول بنا لیں کہ یار یہ سرکار کے لیے اتنے 50% پہ یا 60% پہ یہ کسی نے چیز لینی ہے تو وہ لے سکتا ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں ایک ٹائم پیریڈ ہو اس میں نیلام کر دی جائیں اور اس کی ویلیو جو سی ہے مارکیٹ سے 10% کم کر دی جائے. پھر باقی لوگوں کو کیونکہ خزانے میں تو پیسہ جائے نا. باقی لوگوں کو چلو یہ تو سرکار ہے، سرکار کے بینیفٹ میں پوری دنیا میں یہ توشہ خانہ کا قانون چلتا ہے اور اسی طرح چلتا آ رہا ہے. لیکن ان میں وہ ویلیو جو سی ہے نا لوگوں کو جس کو چیز پسند آتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. کئی ملکوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جس کو چیز پسند آتی جتنی ویلیو ہوتی ہے وہ پے کر کے وہ چیز لیتا ہے. یہاں تو یہ 5% پہ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب خدا کرے کہ اگر ایسا ہی ہے یہ جو انہوں نے بنایا جی کہ $300 سے نیچے کی جو چیز ہے وہ سرکار لے سکتی ہے، اس کے اوپر کی جو چیزوں کی ویلیو ہوگی وہ ہم نیلام کریں گے اور نیلامی میں جو ہے اس کو بیچیں گے. تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے. تو سر جو نیلامی میں جو پیسے آئیں گے وہ کیا خزانے میں جائیں گے؟ خزانے میں لازمی بات ہے، خزانے میں جائیں گے. اور کہاں جانے ہیں جی. وہ اللہ کرے کہ جی ہمارے خزانے میں بھی فائدہ پہنچے. جو پیسے یہ لوگ گھروں میں لے جاتے ہیں اپنے گھروں کو بینیفٹ دیتے ہیں. سیاست اور کیا ہے، یہ ایک ایسا نشہ ہے جی ہمارے ملک میں کہ سیاست والا سمجھے کہ وہ بادشاہ ہے اس ملک کا، اور اس لیے کروڑوں روپیہ الیکشن پہ لگا کے کیوں آتے ہیں یہاں کیا کرنے آتے ہیں. ایسا نشہ، ایسے بینیفٹ ہے، ایسا پروٹوکول پاکستان میں ملتا ہے نا پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا، انڈیا میں بھی نہیں ہے، اور ادر بہت سارے ملک آپ دیکھ لیں کہیں بھی نہیں ایسا ہوتا جو سلسلہ پاکستان میں چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک کو ہم تو دعا گو ہیں کہ جو صورتحال انہوں نے بنا دی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. آمین. جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.